ہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اس موضوع پر جو ہوا ہے انشاءاللہ چند آپ 10 میں اپنی جگہ میں
اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت فرمائے ہوا پر حاضر ہوئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزت ہمیں معراج کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرانے کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں اللہ سب کو خدا دار دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں چند معاملات میں سوال سے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزت ہمیں بھی اس کے معراج کا سزا عطا فرمائے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع ہے
99 حصے نکالا. ایک حصہ بچا کیا ہے؟ اتنی تجلی پہاڑی پر ڈالی تو جناب نے حضرت موسیٰ سے آیا. دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہوش و زمین پر گر گئے، لیکن فرماتے بے پہ کمال ہو گیا. اے اللہ کا پیغمبر، یہ کسی ولی کی بات نہیں، یہ غریب کی بات ہو رہی ہے. اور نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے. آپ فرماتے ہیں جس رب نے مجھے تجلی دکھائی، میری نظروں کا عالم یہ ہے کہ 7 میل دور، کتنا 7 میل دور رات کے دھوپ اندھیرے میں اگر کالے سے آپ تک کر ایک جناب یا اللہ چیٹی ہلا کرتی، اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے میں اس چیٹی کو ہلتا ہوا دیکھ لیا کرتا تھا، آواز نہیں سنیا کرتا تھا. جو نبی تجلی کو دیتے ہیں وہ 7 میل دور جناب اللہ ایک کالے پتھر پر ایک رات کے اندھیرے میں ایک چیٹی کو ہلتا ہوا دیکھ بھی لے، قدموں کی آواز بھی سنے. سجدہ بتا جس نے رب کا دیدار کیا ہوگا، جو مکان سے لامکان گیا ہوگا، جو عرش کے ولا پر بلایا گیا ہوگا، شبی اقصا کا بولا بنایا گیا ہوگا، سجدہ ہمارا فرشتوں کی ضرورت میں کہ میرے نبی کی جو بات کہی ہوگی، بتا تو صحیح کون سی چیز پوشیدہ ہوگی. اس لیے ہمارا طریقہ ہے کہ یہ وہ دن ہے آج کا جسے جمعہ المبارک الجمعہ عید للمؤمنین، سرکار نے فرمایا جمعہ مومن کی عید کا دن ہے. اور مدینے والے آسمان اسلام ترمذی شریف کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں جمعے کے دن میرا کہنے والا درود پڑھے میں خود سنا کرتا ہوں. میں نے کہا کمال ہے، سرکار کی سلام و وسعت کا جانب کہ وہ رب کا دیدار کرے گا تو وہ کیوں نہیں سن سکتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے. تو جو یہ تو نبیوں کی بات ہے. خواجہ فرید آجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو شیطانی گزری ہے پوری دنیا جانتی ہے شیطان خواجہ کی ہے. خواجہ فرید آجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ فرماتے ہیں مجھے فرمایا بیٹا معین الدین جی حضور، فرمایا صاحب نے حضرت جا کر سبق پکا کر. آپ فرماتے ہیں مجھے تسبیحات دی، کچھ کل شریف دی، کچھ آیتیں دی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیا حضرت میں بیٹھا اللہ کی جد میں لگا سبق پکا کیا. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں بیٹا معین الدین بتا کہاں پہنچا ہے. عرض کے حضور پاک کی نگاہ کرم سے آپ کے پیش سے تحت سلام سے لے کر کے عرش خدا تک جو بھی خدا کی خدائی کے حجاب میں حجاب دے رہا ہوں. میں نے کہا کمال ہے، اگر دین کامل ہو تو مرید اس مقام کو پہنچتا ہے. اگر کامل دین اپنے مرید کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے تو وہ رب اللہ کیوں نہیں پہنچا سکتا. پیر کو بھی نظر نے مقام عطا فرمایا ہے. بتانے کا مقصد حاصل یہ ہے کہ ان کی صنعتوں سے کچھ دور نہیں ہے، ان کی بصارتوں سے کچھ دور نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے، جہاں چاہے تو تصرف بنوا سکتے ہیں. ایک ولی کا اللہ جو دنیا کا تصرف فرماتا ہے کہ شرق اور شمال جنوب کو ایسے دیکھتا ہے جیسے آپ سرسوں کے دانے کو دیکھا کرتے ہیں. پیغمبر کی بات ہی نرالی ہے. ولی کو جناب اللہ کسی کی روح کو اللہ آگے جمع دے رہا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر کے آتا ہے، کوئی دنیا میں آ کر کے کسبی ولی بنتا ہے، کوئی جناب اللہ حضرت وزراریوں سے بنتا ہے، کوئی عقائی ولی بنتا ہے، کوئی مہدی ولی بنتا ہے. لیکن قرآن کا یہ نبوت جناب اللہ عبادت و بیادتوں سے نہیں ملتی ہے. اللہ نے نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے. جب چھوٹی سیٹ والے کا یہ عالم ہے تو بڑی سیٹ والے کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ہم نسبتوں والے ہیں، ہمیں ہر بات نسبت سے لینی ہوتی ہے. ہم اس لیے نسبتوں والے ہیں، ہم جانتے ہیں نہ قیادت میں ہماری کسی کام کی ہے، نہ عبادتوں میں مزہ ہے، نہ سلوک میں مزہ ہے. اگر مزہ ہے تو دین کی نظروں میں مزہ ہے. اور یہ اللہ والوں کا کمال ہے کہ اگر نگاہ انتخاب بنا دیں تو پھر ان سے کوئی چیز پوشیدہ ہوتی بولو یا ہوتی کہہ دوسرا، لیکن نگاہ نہ پڑ جائے. سچ بتا اللہ کا نام نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ وجہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بے ساختہ اللہ کا نام نکل جاتا ہے. میں نے کہا کمال ہے جنہوں نے لوگ آئی اس کو دیکھنے کا جو عالم ہے. ارے جو خود دیکھ کر آیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پاک نے میری ذات اسرا، توجہ میری طرف، اسرا جس نے سیر کرا بعبدہ اپنے خاص بندے کو. سارے نبی خاص ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار سارے نبی خاص ہیں، سارے رسول خاص ہیں. اگر خاص نہیں ہوتے تو مقام نبوت نہیں اللہ فرماتا، مقام
جبریل علیہ السلام رات کا وقت توجہ جانب میں آپ کی وہ کتنا شان والا رب ہے. سبحان اللہ. کسی کی ولایت کا شک کرنا، کسی کی کرامت کا شک کرنا، اور وہ ہو صاحب کمال، تو سمجھو اس کی قدرت کا شک کر رہا ہے، کیونکہ وہ شان تو رب نے عطا کی ہے اسے. اس کی قدرت کے سامنے کیا وعید ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سارے نبیوں کے بعد بھی ہو کر آ گئے، سارے نبیوں کو دعوت بھی دے کر آ گئے، بیت المقدس میں آ جاؤ، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے گئے، اسے دلہن کی طرح سجایا گیا، سارے حکموں نے جوان کو کہہ دیا گیا ہے، فرشتوں کو بھی لیا ہے، 70,000 فرشتوں کی بارات بھی ہے، رات ختم نہیں ہوئی ابھی. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. رات ابھی ختم ابھی جو زندہ ہے کہ یاد بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلق کے سچ بتا، اللہ تجھے مسجد ہے یا نہیں؟ وہ بولو یار جو ہماری کلام میں مسجد ہے، اللہ ادھر ہے یا نہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ چاہے تو دنیا میں رہ کر کے اسے معراج کروا سکتا تھا کہ نہیں کرا سکتا، لیکن یہ بلانے کا مقصد حاصل کیا ہے؟ بلانے کی کیا مقام ہے؟ اتنے فرشتوں کی بارات، سب کو جناب اللہ دعوت بھی دی گئی، سارے نبی بھی آ گئے، امام الانبیاء کو بلانے کا اہتمام کیا گیا ہے. میں نے کہا یا اللہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جیسا شان والا یاد ہے پروٹوکول بھی شان والا ہونا چاہیے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا چاہے، جناب اللہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے سماعت کیا ہے، میرے اللہ یہ سب کچھ سجانے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا جا کر کے میرے بتا دو آج میرا محبوب آ رہا ہے. خدا کی قسم ابھی پنڈی والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ جناب اللہ آج کی خوشی منا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کیا بات ہے آج خوش نظر آ رہے ہو، سارے دشمنی کاہیوں کو دیکھو بدل میں نظر آتے ہو. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا ہمارا محبوب آ رہا ہے. جس کا محبوب ہوتا ہے، جس کو جان سے دو لگ جائے پھر اس کی بے چینی رہتی ہے. اور ان اللہ حشا کا الہ دکھا کہ یا رسول اللہ کہ محبوبہ اللہ آ کے دیدار کا مشتاق ہے. کہہ دو سبحان اللہ. قاسم نے قلم اٹھایا، کاغذ پہ رکھا، بے ساختہ کہنے لگا، وہ کہنے لگا سبب کے کام نبی آنی رحمت نبی آنی محبوب رسال ارشو دیدار کا سرکار اسلام کی بات کرنا ہے، کس کا مختصر توجہ نہیں کرنا، بات وہ ضروری ہے جو مختصر کروں گا. توجہ سرکار اسلام کی بات آنے آگے وہ بڑا طویل واقعہ ہے. قرآن میں سے 70,000 قرآن 50,000 قرآن کو میں ایک قرآن دیکھا وہ بھی بے شکل، کوئی حسن و جمال نہیں، کوئی جناب اللہ اس کے اندر ادا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں، بس قرآن جیسا تھا، باقی حسین و جمیل تھے. جب دیکھا نہ رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مولا بھی رو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، سارے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں منزل ان کی بھی وہی ہے، منزل میری بھی وہی ہے. یا تو ہنس کے منا لیتا ہے، کوئی رو کر منا دیا کرتا ہے. لہٰذا میری منزل بھی وہی ہے، لیکن میں اپنی منزل کو رو کر کے منانا چاہتا ہوں. اچھا پھر کیوں چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ عاجزی ہے اس کے اندر، انکساری اس کے اندر ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں بیڑا پار ان کے ہوتے ہیں جو عاجزیوں میں رہا کرتے ہیں. اگر ہم مردوں کا کام ہوتا ہے اس لیے عاجزی اپنے اندر پیدا کرے. جناب اللہ نے فرمایا کہ اگر عاجزی کر رہا ہے اور یار کی طلب میں رو رہا ہے تو ہماری بارگاہ میں قبول بھی ہوگا جو عاجزی والا ہوگا. شکل و صورت کو نہیں دیکھا جاتا، تمہاری ٹوپیوں کو نہیں دیکھا جاتا، تمہاری ٹوپیوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، تمہارے دل میں کتنا تقویٰ ہے اللہ اسی پر نظر رکھتا ہے. عاجزی والا جو ہوتا ہے وہ ان کا بیڑا پار ہوتا ہے. وہ فرشتہ لے کر کے جبریل علیہ السلام آئے، 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جناب اللہ جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو قرآن کو لے کر کے سیدھا سرکار اسلام کے گھرانے پر آیا. لیکن جب سرکار سوئے نا تو سرکار نے اندر سے لگائی تھی کنڈی. کیا لگائی تھی؟ سارے لوگ جب بندہ کنڈی لگتی ہے جب تک دروازہ نہ بجا اندر بجے گا تو بولے گا نا. لیکن بڑے کمال کی بات نہیں ہوتا، آج آپ کو بڑا پیارا ملتا ہے. 70,000 فرشتے کھڑے ہیں، جبریل آ گئے. اب جبریل علیہ السلام نے دیکھا دروازہ بند، اگر اٹھاتا ہوں یار کی نیند بیدار ہو جائے گی. سب کچھ قربان ہے لیکن نبی کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا. اسی پر نقشبندی
کی بے ادبی بھی نہ ہو، بیدار بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا ہم نے تیرے ہونٹوں کو کس کا بنایا؟ یا اللہ کافوری کا بنایا۔ فرمایا کافوری کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ فرمایا آج محبوب میٹھی نیند سو رہا ہے، ذرا قدموں میں ٹھنڈک تو ہو جا رہا ہے۔ سرکار کی نظروں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم دنیا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عالم
عبادت کرنے میں آپ سے بات کرنے لگا. سرکار اسلام جب نماز پڑھا کر کے سارے نبیوں نے خطبہ دیا, سرکار اسلام نے سنا, جب سرکار نے دیا سب نے سنا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب سے زیادہ شان والا, سب سے زیادہ مقام والا ہم سب نبیوں میں ہے تو آمنا کا نام ہے. سبحان اللہ. اسلام جب بدلنے لگے نا تو دیکھا کہ حسن کا شہزادہ کھڑا ہے. کون کھڑا ہے؟ وہ حسن کا شہزادہ جس کو اللہ نے نو حسن کے حصے عطا فرمائے, جس پر دیوانی زلیخا تھی. سرکار کو جب دیکھا نا, دیکھ کر کے جناب آنکھ وہیں ٹک گئی. ٹک بات کر کے چہرے پر تو حالت دیکھتا ہے, چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. تلاوت میں لاکھوں سلام. وہ جناب اللہ جن کو اس کی تلاوت میں کیا سرکار کے چہرے کی وہ بات کی نرالی ہے. جب یوسف علیہ السلام نے سرکار کو دیکھا نا, فرمایا یوسف کیا دیکھ رہا ہے؟ بڑا مان تھا مجھے اپنے اوپر, بڑا مان تھا, بڑا فخر کرتا تھا کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا. سرکار نے فرمایا اب کہنے لگا آقا کرتا کیوں نہ, دیکھا کیوں نہ تھا. سبحان اللہ. کہنے لگے اب بتا اب کیا کہنا چاہتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ آقا میرا سارا حسن آپ کی زلف کے برابر نہیں. سبحان اللہ. حسین ہو اس کا چہرہ کتنا حسین ہو گیا, جس کے جناب اللہ زلفوں کا ہی عالم
سرکار نے فرمایا ہم نے تیرا درود قبول کیا، اب ہمیں کیا جنت دیکھنی ہے؟ وہ جگہ دیکھنے جا رہے ہیں جہاں عاشقوں کو پہنچانا ہے، لیکن وہ سرکار کا مشن تھا اور یہی اللہ والوں کا مشن ہے، یہ یاد رکھیں۔ کیا ضرورت پڑی اپنا مال لگا کر کے، اپنا وقت لگا کر کے؟ گھومنے کے لیے دنیا کم ہے، کینیڈا سے چلا آیا، پتہ ہے میرے فقراء میں انتظار کر رہے ہیں، جن کی دلوں میں ابھی کمزوری آ گئی ہے پھر ان کو پکا کر دیا۔ یہی اللہ والوں کا مشن ہوتا ہے، کس کا مختصر ارتی آقا میں نے درود پڑھا، آپ نے قبول کیا، فرمایا ہاں قبول کیا، اب کیا چاہیے؟ ارتی آقا آپ نبی ہیں، داتا ہیں، سخی ہیں، مہربانی فرمائے کچھ عطا کریں۔ یہ تو زمانہ کچھ آئے سمجھ آیا کرو، کچھ عطا کریں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ نہیں، تو سوال اللہ سے نہیں غیر اللہ سے ہو رہا ہے۔ سرکار نے اسلام کو سامنے پکڑ لیا، جنت کا مشاہدہ کرنے دے، اللہ کا بھی یاد کر کے جاؤں گا، پھر ملاقات کرنا مجھے تو کر جاؤں گا۔ ارتی میں آقا نے بڑے جانا سمجھے، مجھے اتنا بڑا سبق دیا، میں کبھی فرمایا کہ اللہ کرے۔ سرکار نے فرمایا جنت وہ چاہیے سمجھنی کیا یاد کرے گی، میرے بلال تجھے دے دیا ہے۔ کون سا عاشق دیا؟ سرکار صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل بھی بلال ہوگا۔ جب سرکار گئے جنت میں تو قدموں کی آواز سنی، کیا سنا؟ میں نے کہا نبی کے لیے سماعت و بصارت کیا ہر چیز لگتی ہے۔ سرکار جنت میں زمین پر عاشق چل رہا ہے، سرکار نے فرمایا یہ آواز کس کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کا غلام جبریل بلال ہے، بلال ہے، اس کے قدموں کی آواز ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال تیرا کون سا عمل ہے؟ اب کیا آپ اپنے آپ کے عشق میں زندگی گزاری ہے، سب کچھ بیچ دیا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ نہیں، پھر بھی کوئی عمل ہے؟ آقا اگر وضو ٹوٹ جائے تو باوضو رہتا ہوں، اور جو وقت ملتا ہے یا تو درود پڑھتا ہوں۔ سرکار نے صلی والسلام نے فرمایا جب کیا یاد کرے گی، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ جب بلال کی بات آئی نا تو چونکہ ظاہری آپ رکھ کے کھا لیتے، لمبے دانت موٹے ہونٹ تو منہ بنایا، اب منہ بنانا مجھے نہیں آتا، ماں بنا کر کے کیا مچھر چڑھایا، اچھا بنا کر کے نہیں کہ ہاں دیو تم مجھے حکموں کی سردار کو کالا بلال دیا، اے ہائے عاشق نے کلام اٹھایا تڑپا دیا، کیسا سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں صورت میں عاشق ہونا اے نہیں تیری دانائی، عاشق ہو اس کاریگر جسے شکل بنائی۔ کہا مجھے بھی کوئی پسند کرے گا یا نہیں، مگر تجھے بھی میں نے بلال پوچھے بغیر دیا ہے، میں نے بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے، اب کیا کہ مجھے بھی کوئی پسند ہوگا، پسند کرے گا۔ ایک حور کا عالم دے کے 70 لباس اس جسم کا منہ جھڑ کے بولے تو جنت میں کرنسی پھیل جائے، اس کے جسم کی خوشبو جنت میں پھیل جائے، پانی پیے حضرت سے باہر لگ رہا ہے، ایسا شیشے جیسا بدن حور کا ہے، تو جو حور کی صدا ہے کتنی حسین و جمیل ہوگی، آقا مجھے بھی کوئی پسند نہیں کرے گا، ورنہ تو کس خیال میں ہے جس کے دل میں مقام میں رکھا مقام میں اٹھا مقام میں بیٹھا۔ علامہ اسماعیل بھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمال البحار میں فرماتے ہیں زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ دوسرا آسمان بولو پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد عرش ولا بیت المعمور، یہ
تو کیا لے کر آئے؟ بات اوپر سر کے جائے گفتگو ہے، یہ نورانی گفتگو ہے۔ اب اللہ کو اللہ آدمی کے وہ شہادت کی لاتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن آگے بھی مدینے والا آتا ہے کہنے لگا یا اللہ تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آؤں جو تیرے پاس بھی نہیں۔ ابا میرے یہاں کسی کی کمی ہے، اللہ تکبر کی چادر تیری ہے، میں آج اسی انکساری لے کر آیا ہوں۔ مدینے والا آقا ہو کر کے آدمیاں کر رہا ہے، امتی ہو کر کے نہیں کرتا ہے۔ سرکار اسلام و اسلام کو نوازا، کچھ علوم عطا فرمایا، بہرحال قصہ مختصر ہے، 50 نمازیں ملی۔ آیا چھٹے آسمان میں دیکھا پھر موسیٰ علیہ السلام، پتہ چلا نماز بھی وسیلے سے ملی ہے، بغیر وسیلے کے 50 پڑھ کے وسیلہ مانے وہ 5 پڑھے۔ آئے گئے 45 کم 5 نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری امت ہڈی کٹی تھی، وہ 2 نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت میں بہت کمزور ہوگی، لہٰذا ایک اور چکر لگایا، فرمایا مجھے آپ کی شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، علماء عاصمین فرمانے لگے اللہ عالم ان کا جو شہادت کی ذات ہے، اللہ چاہتا پہلے وقت میں 5 لے لیتا، 50 کا کیا مقصد تھا؟ اب مقصد حاصل یہ تھا کہ عشق کی معراج رہ گئی تھی موسیٰ کی، ان کی بھی معراج ہے، ان کی بھی معراج ہے۔ سرکار اسلام و اسلام کی آنکھوں کو دیکھنے لگے، تم آنکھوں کو دیکھا کسی رب کو دیکھا، ظاہری جسمانی سب کی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیدار کیا، میں یوں کہہ دوں کہ بجا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ دیکھا۔ گئے آئے گئے آئے گئے آئے گئے آئے، میرے محبوب آپ مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، جو تجھے دیکھے وہ مجھے دیکھے، دیکھنے کا مزہ آج بھی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے سرکار اسلام فرماتی ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، اگر مومن معراج کرنا چاہتا ہے اس کی تو نماز میں ملنی ہے۔ بے نمازی نہ آج کے اولیاء ہو سکتا ہے، نہ آج کے صحابہ ہو سکتا ہے، نہ آج کے اہل بیت ہو سکتا ہے۔ بے نمازی کبھی بھی جناب اللہ بخشا نہیں جاتا ہے، بخشا کوئی جاتا ہے جو نماز والا ہوتا ہے۔ سرکار اسلام آئے 18 سال بعد علماء فرماتے ہیں 18 سال لگا کے آ گئے، یہ سارا سفر کر کے آ گئے، پھر اسی گھر میں آئے، دیکھا کہ کنڈا بھی ہل رہا ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے۔ پتا چلا یہ اصل کائنات اگر ہے، روح کائنات ہے، مقصد کائنات ہے تو مدینے کا تاجدار ہے۔ اگر سرکار کی نالین نہ ہوتی تو یہ دنیا کبھی ختم ہو جاتی، ہم نہ ہو جاتے۔ آج اگر ہم جی رہے ہیں، ہم بچ رہے ہیں تو یہ صدقہ میرے محبوب کی نالین کا ہے۔ اس لیے جن کو عشق کی معراج چاہیے انہیں سجدوں میں ملنی ہے، انہیں نماز میں ملنی ہے۔ پتہ چلا مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، نمازوں کا ایک عظیم تحفہ لے کر آ گئے۔ جب سرکار اسلام 5 ہوئی نا تو سرکار تھوڑا دل میں جو سوچنے لگے، آپ فرماتے کہ دل میں خیال آیا 50 ہوتی پڑھتے تو 50 کا ثواب ملتا۔ جب میں جانے لگا نا اللہ نے فرمایا سویا گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، 5 یہ نہ سمجھنا تعداد میں کم ہو گئی ہے، جو تیرا امتی پڑھے 5 ثواب 50 کا ہی دینا ہے۔ ہم لوگ ہیں۔ اور پھر سرکار اسلام اسلام تشریف لائے، سب سے پہلے جس نے جناب اللہ تصدیق کی، پھر جسے صدیق کہا گیا وہ میرا تیرا پیر ابو بکر صدیق ہے۔ یہ معراج میں جو فکر ملا ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بتانے پر ہمیں ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق کی معراج عطا فرمائے، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پیغامات پر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے ہمیں عشق کی منزل عطا فرمائے۔